حسن اور جمال، خوبصورتی میں اور خوبی ہونا، نین نقش اچھے ہونا، رنگ ہے، روپ ہے، نین نقش، یہ کس نے دیے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ آپ کو کوئی کہتا ہے بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ کہتے ہیں شکریہ۔ یہ شکریہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کا خود اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اور اس کو بھی ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت۔ کیا مطلب؟ اللہ کے چاہنے سے ایسے ہیں، خود سے ایسے نہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا ہمارے یہاں سے نکل گیا۔ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، آپ اسے کہتے ہیں کیا پیاری آواز ہے، وہ کہتا ہے شکریہ۔ اب تو نے بنائی ہے؟ تمہاری اپنی ہے؟ رب نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ اونچی۔ بہترین حسن تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ حسین چہرہ، چہرہ ایسا ہو کہ جس کو آپ دیکھیں تو کہیں سبحان اللہ۔ دوسرا حسن اچھی آواز۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا کوئی بتائے گا؟ ایسے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں ماشاء اللہ، کسی نے جو کہا اچھے اخلاق، جس کے منہ سے نکلا بالکل صحیح نکلا، خوش اخلاقی۔ یہ تین حسن ہیں۔ چہرہ بھی حسین ہوتا ہے، آواز بھی اچھی ہوتی ہے، مگر چہرہ بھلے سے کم ہو، اخلاق اچھے ہوں تو نمبر زیادہ۔ سمجھانے کے لیے یوں کہا جائے کہ اخلاق کا اچھا ہونا 1 نمبر۔ کتنا؟ اچھے اخلاق ہیں 1 نمبر آپ کو دے دیا۔ آواز بھی اچھی ہے، 0 لگا دو، کتنے ہو گئے؟ 10۔ چہرہ بھی اچھا ہے، 1 0 اور لگا دو، کتنا ہو گیا؟ علم والے ہیں، 1 0 اور لگا دو، اب کتنا ہو گیا؟ 1000۔ دولت والے ہیں، 1 0 اور لگا دیں، اب کتنا ہو گیا؟ 10,000 ہو گیا۔ اخلاق نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا؟ 0۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اخلاق ہیں تو آپ کی شکل بھی، آپ کی آواز بھی، آپ کا علم بھی، آپ کا کردار بھی، ہر ایک کو نمبر ملیں گے۔ اخلاق نہیں ہے تو سب کیا ہو جائے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ مومن ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور ہماری اسی پر توجہ نہیں ہے۔ اخلاقی خوبی ہونی چاہیے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، دھیان سے سننا میری بات، جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرے گا۔ اللہ کی مخلوق سے بھی، اللہ کے بندوں سے بھی کیا کرے گا؟ سانولا رنگ پکا رنگ، آپ کہتے ہیں نہیں جی کالا ہے، سانولا ہے، پکا رنگ ہے۔ حضرت بلال کا رنگ کیسا تھا؟ مگر بتائیں، وہ حضرت بلال حبشی، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، رنگ پکا ہے، جس کو آپ کالا کہتے ہیں، ڈیل ڈول دیکھا جائے تو وہ اسمارٹنیس نہیں ہے جس کو آپ اسمارٹ ہونا کہتے ہیں۔ مگر حضرت عمر جیسا شخص کس طرح پکارتا تھا؟ سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا۔ حوروں کو وہ مقام حاصل نہیں جو حضرت بلال کو حاصل۔ رنگ کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں،
موٹے نین نقش کی وجہ سے نہیں، نبی کے عشق کی وجہ سے۔ تو یہ جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت آیا، اللہ نے اس کو عرش فرمایا۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ عرش، عرش الہی، اس کے لیے بھی عرش کا لفظ ہے، یہاں بھی عرش کا لفظ، تو لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں، صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آتا۔ آج جو بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں، یہ اس کے معنی بھی جانتے نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، فوراً کھٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھو نا۔ اب الملک اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ اونچی، اور ملک بادشاہ کو بھی آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ اور فی دین الملک قرآن میں آیا کہ بادشاہ کے قانون، اللہ نے بادشاہ کے لیے بھی ملک فرمایا۔ لفظ ایک ہے، کیا حقیقت ایک ہے؟ جس طرح اللہ ملک ہے، کوئی اور ہو سکتا نہیں۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ سمیع سننے والے کو کہتے ہیں، بصیر دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ سمیعم بصیرہ آپ کے لیے بھی قرآن میں ہے۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کا سننا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، ہمارا دیکھنا سننا اللہ کی عطا کے مطابق۔ فرق ہے یا نہیں؟ تو فرق کو نہ سمجھیں، گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی۔ جو یہ فرق نہیں کرتے ہیں پھر وہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، کافروں جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا جس کے لیے جتنی ہو ہم مانتے ہیں، اور اپنے پیاروں کو وہ عطا فرماتا ہے جتنا چاہے، مگر اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ محبوب میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ تو ان کی جو شان ہے وہ ہم اتنا علم، اتنی فہم رکھتے ہی نہیں کہ پوری طرح سمجھ سکیں۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، میری روح نے 70,000 سال عالم ارواح میں پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ اور آج کا کوئی اٹھ کے کہے کہ جی تم حد سے بڑھا دیتے ہو، پہلے حد بتاؤ تو صحیح۔ حد ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا۔ صرف اتنے مصرے پر وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، آپ کو گھنٹوں کی تقریریں سنا چکا ہوں۔ بظاہر دیکھیں تو کہتے ہیں جی ان کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، یہ ان کے بشر ہونے کی دلیل۔ میں نے کہا بلا شبہ وہ بشر ہیں، اور یہ ان کے بشر ہونے کی دلیل، مگر 4 مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس میں سے دل بھی باہر نکالا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ اگر احد میں خون نکلنا ان کے بشر ہونے کی دلیل ہے تو شق صدر میں خون نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا۔ کہتے ہیں بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بیمار ہوئے، میں نے کہا بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، مگر یہ دیکھو جس خاک پر قدم رکھ دیے اس کو خاک شفا بنا دیا۔ فرما دیا میرے مدینے کی مٹی
برس اور جزام کے لیے بھی شفا ہے۔ غبار المدینۃ یبرئ البرس والجزام، حضور نے فرما دیا تم نے ایک رخ دیکھا، فرمایا میرے جبے کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ ان کا لعاب دیکھو، میں اور آپ کہیں لعاب تھوک پھینکیں بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کا لعاب لگ جائے بیماریاں دور ہو جاتی۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا مگر